دلکش دنیا کے قابل احترام اور معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ترکی اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ترکی یوریشیائی ملک ہے جو جنوب مغربی ایشیا میں جزیرہ نما اناتولیا اور جنوب مشرقی یورپ کے علاقے بلکان تک پھیلا ہوا ہے۔ ترکی ایک نہایت ہی خوبصورت ملک ہے جہاں بے شمار قدیم یادگاریں، زیر زمین شہر، مقامات اور کھنڈرات واقع ہیں۔ یوں تو ترکی سے متعلق اکثر باتوں سے آپ لوگ واقف ہیں، لیکن آج ہم پاکستان اور ترکی کے تعلقات سے متعلق چند ایسے دلچسپ حقائق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو یقینی طور پر آپ کے علم میں اضافے کا سبب ہوں گے۔ لیکن مزید آگے جانے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیو آپ احباب تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، ترکی کے تعلیمی اداروں میں اردو زبان کی تعلیم دینے کا اہتمام 1 صدی پرانا ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اردو دنیا کی 21ویں بڑی زبان ہے جو بر صغیر سمیت دنیا کے مختلف شہروں میں رہنے والے لوگ سمجھتے اور بولتے ہیں، اور مسلمانوں کا اس زبان سے خصوصی تعلق ہے۔ ترکی کی 3 یونیورسٹیز استنبول، انقرہ اور کونیا میں شعبہ اردو قائم ہے۔ حال ہی میں اردو زبان کو ہائی اسکول کی سطح پر اختیاری مضمون کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ استنبول یونیورسٹی میں اردو کے 100 سال۔ ترکی میں اردو تدریس کی 1 صدی مکمل ہونے پر استنبول یونیورسٹی کے شعبہ ادبیات کے زیر اہتمام سہ روزہ عالمی اردو سمپوزیم بعنوان ترکی میں تعلیم و تدریس کا 100 سالہ سفر کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان کا ترکی میں اردو کی تعلیم کے 100 سال پورے ہونے پر جاری کردہ یادگاری ٹکٹ۔ پاکستانی پوسٹ کا ترکی میں اردو تعلیم کے 100 سال پورے ہونے پر جاری کردہ 10 روپے مالیت کا یادگاری ڈاک ٹکٹ جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ترکی میں قائد اعظم کے نام سے منسوب بڑی شاہراہ۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں ایک بڑی شاہراہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب ہے۔ اسے شاہراہ جناح کہا جاتا ہے۔ یہ شاہراہ شہر میں آمد و رفت اور تجارت کے سب سے اہم شاہراہوں میں سے ایک ہے۔ ترکی زبان میں جناح کی املا سنہ ہے۔ ترک عوام کا علامہ اقبال سے محبت کا اظہار۔ کونیا میں ایک پارک کا نام اقبال پارک ہے اور کونیا میں ایک مسجد بھی مسجد اقبال کے نام سے منسوب ہے۔ ترکوں نے علامہ اقبال کی عقیدت اور پاکستان کی محبت کے اظہار میں لاہور سے علامہ کے مزار کی مٹی لا کر کونیا میں مولانا رومی کے مزار کے دائیں طرف احاطے میں دفن کر کے علامہ اقبال کی علامتی قبر بھی بنائی ہے۔ سنگ مرمر سے مزین یہ 2 قبریں ہیں، ایک پر انگریزی اور دوسری پر ترک زبان میں علامہ کا نام، تاریخ پیدائش اور انتقال کی تاریخ کندہ ہے۔ مولانا رومی اور علامہ اقبال کے روحانی رشتے نے دونوں ممالک کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم کیا ہے جو ابدی حیثیت کا حامل ہے۔ پاکستان میں بھی بہت سے مقامات کا نام ترک معاشرے سے دوستی کی علامت ہے، جیسے اسلام آباد میں موجود اتا ترک ایونیو، لاہور میں گارڈن ٹاؤن کا اتا ترک بلاک، مال روڈ پر جناح ہال کے سامنے استنبول چوک۔ پاک ترک دوستی کا لازوال بندھن۔ 1965 اور 1971 کی جنگ میں ترکی نے نہ صرف پاکستان کے موقف کی بات کی بلکہ اسلحے اور ہتھیاروں سے بھی پاکستانی فوج کی مدد کی۔ جبکہ 1974 میں ترکی اور یونان میں جنگ چھڑ گئی تو پاکستانی فوج ترک فوج کے ساتھ مل کر محاذ جنگ پر سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوئے۔ ترکی کے ایک صوبے چوران میں ثانیہ APS پشاور کے شہید بچوں کی یاد میں 144 درخت لگا کر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ امداد کا سلسلہ۔ 17 اگست 1999 کو 7.5 کی شدت کے زلزلے نے ترکی کو وسیع پیمانے کا جانی نقصان پہنچایا تو پاکستان وہ واحد ملک تھا جس کے وزیر اعظم سب سے پہلے امدادی سامان لے کر ترکی پہنچے۔ اکتوبر 2005 میں پاکستان میں جب زلزلہ آیا تو اسی طرح ترکی وہ واحد ملک تھا جس کے وزیر اعظم نے امدادی سامان کے ساتھ پاکستان کا سرکاری دورہ کیا، جبکہ 2010 کے سیلاب کی مشکل گھڑی میں ترک بھائی لبیک کہتے ہوئے سب سے پہلے ہماری مدد کو پہنچے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان دیرینہ، خوشگوار، لازوال اور گہرے تعلقات ہیں۔ یہ ہماری دوستی کے وہ درخشاں باب ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری دوستی بے مثال ہے۔ اللہ پاکستان اور ترکی کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔